بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی ایک اہم مسئلہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ ہے کہ آج کی مادی اور اس مال اور مال پرستی کے دور میں ایک مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو لڑائی سے بچانے کے لیے، جھگڑے سے بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد تقسیم کر دیں اپنی اولاد میں۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ زندگی میں جو مال اور جائیداد تقسیم کی جاتی ہے اس کو وراثت نہیں کہتے۔ وراثت ہمیشہ کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد جو اس کی ورثاء ہیں اور اس کے جو لواحقین ہیں اور جو بچا ہوا اس کا مال و دولت ہے اس میں وراثت جاری ہوتی ہے، وراثت کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ زندگی میں وراثت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بہرحال ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آج کے اس مادی لہر کے دور میں کہ کسی بھی باپ کو یہ بہت بڑی غلطی آج کے دور میں نہیں کر لینی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو وہ جائیداد تقسیم کر دے۔ بہت سارے واقعات سننے میں دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ کروڑوں کی جائیداد کسی بھی والد نے اپنے بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کر دی، تو پھر بعد میں تھوڑے عرصے کے بعد وہ اولاد جو ہے وہ اس کی میڈیسن کے لیے، دوائیوں کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے کوئی بھی پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے اس بزرگ کو یا والد کو اولڈ ایج میں جمع کروانے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ نہایت بے ادبی ہوتی ہے اور نہایت جو ہے وہ حق جو ہے وہ حق سے روگردانی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی شخص زندگی میں ہی اپنی اولاد کو ساری جائیداد تقسیم کرنا چاہے تو اس میں سمجھ لیں کہ چونکہ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ وراثت کے احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن اب اگر وہ زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو بیٹے اور بیٹیوں کو برابر برابر تقسیم کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو زیادہ دے دے کسی کو کم دے دے، تو سب کو برابر حصہ ملے گا اور سب میں برابری ہوگی۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ نیک ہو یا عالم ہو یا حافظ ہو یا کوئی ایسے دین کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہو اور وہ زیادہ ضرورت مند ہو، تو سب کی اجازت ہو تو اس صورت میں اس کو تھوڑا بہت زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو باہر کے زندگی کے اندر برابر برابر سب اولاد کو تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ فوت ہو جائے گا اور اس کی اب جو وراثت ہوگی وہ ورثاء جو بھی موجود ہوں گے ان ورثاء کے اندر شرعی تقسیم کے تحت وہ وراثت تقسیم ہوگی۔ کوئی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا کہ میں اتنا لوں گا یا میں اتنا دوں گا، بلکہ شریعت نے اب حق مقرر کر دیا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں، آپ جو بھی مسئلہ پیش ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو شرعی تقسیم ہے اس کے تحت حصے مقرر ہیں، سب کو وہ حصے ادا کیے جائیں گے، اس میں کسی کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے قبضے میں جو جائیداد ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ میری ہے، اور جو دوسرے کو وہ بالکل نہیں دیتے۔ تو عام طور پر جو ہمارے جھگڑے فساد وراثت کے سلسلے میں ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ جس کے پاس جائیداد ہوتی ہے بس اسی پر قبضہ کر لیتے ہیں اور کسی اور کو مزید جو ہے اس میں سے حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی کا بھی حق دبانا اور کسی کے بھی حق کو اپنے نیچے رکھ لینا اور وراثت کو تقسیم نہ کرنا، نہ صرف اس سے آپ دیندار ہوں گے، مجرم ہوں گے، قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا، بلکہ جو میت ہے جس کی وراثت کو تقسیم نہیں کیا گیا تو بعض صورتوں میں اس کو پر بھی گناہ کا بوجھ آئے گا۔ اس لیے ہمارے جو کسی بھی میت کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ بہت سارے اخراجات کر رہے ہوتے ہیں، میت کے اصالہ ثواب کے لیے دیگیں پکاتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں کہ ہماری میت کو فائدہ ہو جائے، اصالہ ثواب ہو جائے۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر آپ اس کی وراثت کو شرعی لحاظ سے تقسیم کریں گے تو یہ ان کے لیے، ان کے اصالہ ثواب کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک بہت بڑا عمل ہوگا۔ لوگ اس کو نہیں جانتے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ تو یاد رکھیں یہ جو شرعی تقسیم ہے، جب بھی کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے تو وراثت کو ہمیشہ مفتیوں کے پاس، علماء کے پاس آپ جائیں، دارالافتاء میں جائیں اور ان سے ساری سچویشن صورتحال رکھ کے وراثت کو شرعی طور پر تقسیم کریں، نہ کسی کا حق دبائیں اور نہ کسی کا حق لیں، ہر ایک کا حق جو ہے وہ اس تک پہنچائیں۔ یہی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے اور اسلام کا حکم ہے، اور اسی میں عافیت ہے، اسی میں امن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔